اور پھر رمضان میں دوپہر 2 بجے کے بعد اکثر لوگ اشاروں میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان میں گھر والوں کا سب سے بڑا جھوٹ، اٹھ جاؤ سحری میں بس 5 منٹ باقی ہے۔ اگر کسی کو بلاک کر کے بھی غصہ ختم نہ ہونا تو ان بلاک کر کے پھر سے بلاک کر دے۔ 5 بار یہ عمل کرے، تڑپا تڑپا کر مارنے والی فیلنگز آئے گی۔ پہلے لوگ لڑنے سے پہلے قمیض کے بازو اوپر کرتے تھے، اب لڑنے سے پہلے موبائل جیب سے نکال کر سائڈ پر رکھتے ہیں۔ بیوی نے نئی ساڑی لینے کے لیے ضد کی تھی، میاں نے سمجھایا نیک بخت تمہاری الماری تو ساڑیوں سے بھری پڑی ہے، نئی ساڑی پر پیسے ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ بیوی نے کہا وہ سب محلے والیوں نے دیکھ رکھی ہے۔ میاں نے کہا اچھا تو چلو ہم پھر محلہ ہی بدل دیتے ہیں۔ مرد بیچارہ اگر ہمدردی میں پوچھ ہی لے کے بتاؤ کیا لینا چاہتی ہو عید پر، پھر بیگم بھی اسے مغل اعظم ہی سمجھ لیتی ہے۔ لڑکی والے ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا، وہ بھی پڑھ رہی ہے۔ لڑکے والے تو ہمارا لڑکا کون سا خاکا ہے جو اس کی کتابیں پاڑ دے گا۔ ہمارے ہاں تو جن بھی ٹھرکی ہیں ہمیشہ عورتوں پر ہی آتے ہیں، مردوں پر نہیں آتے۔ سوچتا ہوں کسی کو میسج کروں، پھر خیال آتا ہے مجھے کسی نے منہ تو لگانا نہیں۔ اپنی جوتی ہونے کے باوجود بہنوں کو گھر میں پہننے کے لیے صرف بائی ہی کی جوتی ہوتی ہے۔ کتنا ہی گھوم لے بندہ، پیاری لڑکی تب ہی نظر آتی ہے جب بندہ ابو یا بھائیوں کے ساتھ ہو۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو ڈنر سیٹ ہوتا ہے اسے لنچ کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انگریزوں کو چھٹی ملتی ہے تو وہ پکنک پلان کرتے ہیں، پاکستانیوں کو چھٹی ملتی ہے تو کپڑے دھو، صفائی کرو، روٹین کے برتنوں کے علاوہ باقی برتنوں کی ساری الماری کو بھی غسل دیا جاتا ہے۔ میرا پہلا عشق چائے ہے، میرا دوسرا عشق بریانی ہے، میرا آخری عشق ہے دال چاول۔ سردار یار یہ موبائل تو مجھے کنگال کر دے گا۔ دوست وہ کیوں؟ سردار یار ہر دوسرے دن لکھا آتا ہے کہ بیٹری لو، اب تک 20 بیٹریاں بدل چکا ہوں۔ ہم پاکستانی ہیں، نہ ہم آہستہ ہنس سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سے آہستہ بولا جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ گھر جاتے وقت واٹس ایپ چیک کر رہا تھا، کب پڑوس کے گھر میں گھس گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ حیرت تو اس وقت ہوئی جب اس گھر کی خاتون نے چائے اور پانی کا گلاس لا کر سامنے رکھ دیا۔ ڈرامے کے چکر میں اس نے بھی دھیان نہیں دیا مجھ پر۔ لڑکا چاہے میٹرک فیل ہو لیکن شادی کا کارڈ ایسے انگریزی میں چھپواتے ہیں نا جیسے انگلستان کے شہزادے کا ولیمہ ہے۔ جہاں آپ لوگوں کو لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں لوگوں کو دائیں بائیں کر کے اپنی جگہ بنا لے۔ اس میں اتنا ایموشنل ہونے والی کون سی بات ہے؟ لاہور اور اسلام آباد والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی جیکٹ پہنی جائے اور کراچی والے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جیکٹ پہننے کا موقع مل جائے۔ شوہر میں تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے خودکشی کرنے لگا ہوں۔ بیوی 2-3 سفید سوٹ تو لے دیں، عدت کے دنوں میں پھر کیا پہنوں گی میں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ پیار کرنا تیرے بس کا کام نہیں، تو اپنی سہیلیوں کے نمبر دے دے۔ خوبصورتی میں پاکستانی لڑکیاں پہلے نمبر پر آنے ہی والی تھی کہ اچانک پھر جج کی نظر ان کے پاؤں پر پڑ گئی۔ کوئی دل نہیں لگاتا، سب چونا لگاتے ہیں چونا۔ ٹیچر 100 میں سے صرف 5 نمبر آئے ہیں اور تم پھر بھی ہنس رہے ہو پپو۔ تو میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ 5 بھی کیسے آئے ہیں میرے۔ جو لڑکیاں کہتی ہے سب لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں، بندہ پوچھے کس نے کہا تھا کہ سب کو ٹرائی کرو۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، منگنی شدہ، شادی شدہ یا پھر دھرتی پر بوجھ ہو، بولو بولو۔ ٹیچر آپ گھر میں کون سی زبان بولتے ہو؟ میں نے زبان نکال کر دکھائی کہ یہ والی، اتنی سی بات پر مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاتھوں پہ رکھ کے ہاتھ وہ پیار سے بولی، یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی۔
लड़की, ये जो सामने लड़का बैठा है मुझे 1 घंटे से तंग कर रहा है। वेटर, लेकिन मैडम वो तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा। लड़की, यही तो परेशानी है। जब मुंह बोली बहन और मुंह बोले भाई हो सकते हैं तो मुंह बोली बीवी क्यों नहीं हो सकती। एक होता है झूठ, फिर होता है सफ़ेद झूठ और फिर होता है यार तू सिर्फ अपने लिए मंगवाए, मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है मुझे। जवान लड़की को आंटी बोलना शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने के बराबर होता है। सो जाएं, जिसने सारा दिन मैसेज नहीं किया उसने अब कौन सा उठकर निकाह कर लेना है। बाबा जी कहते हैं वो ऐसे ही नहीं बिछड़ी साहब, बड़े दिनों से मोबाइल मांग रही थी। कैसा महसूस होता है जब कोई पूछे रोज़ा है और आप अकीदत से जवाब दें हाँ जी और अगला दुगनी अकीदत से जवाब दे, शक्लों से नहीं लगता। मुल्क के हालात सिर्फ कवारे ही बदल सकते हैं, शादीशुदा तो अपनी मर्जी से चैनल भी नहीं बदल सकते। उस दोस्त का नाम मेंशन करें जिसकी टाइपिंग की इतनी गलतियां होती हैं कि आपको लगता है कि उसे टाइपिंग क्लासेस ले लेनी चाहिए। मेंशन करो, शाबाश। मुझे ऐसी सास चाहिए जो मुझे हर हफ्ते बाद पूछे कि बहू नेट पैकेज है या मैं करवा दूं। ये भी कोई ज़िंदगी है, खुद ही ईद के कपड़े खरीदो और खुद ही पहन लो। अरे कोई ससुराल होता है, कोई बीवी होती है। ये दुनिया का वाहिद इंक पेन था जो सारी क्लास को इंक तकसीम करने के बाद भी लिखता रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पोस्टें चोरी कर करके इस मकाम पर पहुंच चुकी हूँ कि अब लोग मेरी पोस्टें चोरी करते हैं। आजकल मौसम ऐसा हुआ है कि रेहड़ी वाले को भी समझ नहीं आ रही कि कुल्फियाँ लगाएं या यखनी। तो मेरे सोने मोने वेले वेले निखे निखे व्यूवर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और मेरी नई वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।